ذوالفقار مرزا نے، مجھے تو خیر نام بھی جو ہے وہ اینی وے، ذوالفقار مرزا نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنی باتوں میں، جس کو آپ لوگوں نے آج کل بڑا ہیرو بنا رکھا ہے، اس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد کی طرف سے ٹونی بلیئر کو لکھے جانے والے خط کا بھی ذکر کیا، اور اس خط کو، اس مبینہ خط کو متاثر قسم کے تجزیہ نگار اینکر پرسن کی جانب سے آج کل بہت اچھالا جا رہا ہے، اور اس خط کو لے کر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست اس قسم کے ڈراموں اور افسانوں سے بھری پڑی ہے، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ سے، جس میں کسی بھی مخالف جماعت یا بڑے سیاسی رہنما کے امیج کو خراب کرنے کے لیے عوام کی نظر میں اس رہنما اور اس پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ جب اگست 1990 میں پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے بھی ایک مبینہ خط منسوب کیا گیا، اور 24 سپٹمبر 1990 میں ایک امریکی سینیٹر پیٹر گیل بریتھ کو لکھا گیا، پیٹر گیبریل کو لکھا گیا یہ خط، مبینہ خط پاکستان کی عسکری اور معاشی امداد، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی عسکری اور معاشی امداد کو بند کر دیا جائے، اور اس وقت کے انڈیا کے وزیر اعظم وی پی سنگھ کو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستانی افواج کو، اس خط کا ذکر کر رہا ہوں، کہ آپ پاکستانی افواج کو بارڈرز پر انگیج کریں تاکہ پاکستانی مسلح افواج کے اوپر اور ایجنسیز کے اوپر اس کا پریشر آئے، اور امریکہ سے یہ کہا گیا کہ امریکہ پاکستان کی امداد، معاشی امداد بند کر دے۔ آج اسی طرح کا ڈھاؤ، اور ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں، ہم اس خط کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں، آج اسی طرح کا ڈرامہ رچاتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے ایک جعلی خط منسوب کر دیا گیا ہے۔ آج اس پہلی بات تو یہ کہ یہ خط جعلی، جھوٹا اور من گھڑت ہے، اور ایم کیو ایم کو بدنام کرنے کی ایک شرمناک سازش ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مبینہ خط میں ایم کیو ایم کے سیکریٹریٹ کا پتہ، جو کہ ایجویر ہے، اس پہ جو پتہ لکھا ہوا ہے وہ کولنڈیل کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیٹر ہیڈ کو پتہ نہیں کہاں سے نکالا گیا ہے، کیسے بنایا گیا ہے، کہ اس پر ایم کیو ایم کے آفس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس پہ پتہ ہی غلط ہے۔ ایجویر میں اور کولنڈیل میں جو لوگ لندن کی ڈائنامکس جانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم ہر قسم کی دہشت گردی، مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کے خلاف ہے اور حقیقی جمہوریت کی حامی ہے۔ اگر خط کے باقی مندرجات کو صحیح مانا جا رہا ہے تو اس بات کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس بات کو میڈیا کے لوگ نہیں اٹھا رہے، اور یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو خط کا بتایا ہے، وہ پیٹر گیبریل کو یہ خط لکھا گیا تھا۔ اس مبینہ خط میں پہلے نقطے میں جس معاہدے کا ذکر ہے، تو جنہوں نے یہ جعلی اور جھوٹا خط پیش کیا ہے میڈیا پہ، وہ یہ معاہدہ کیوں نہیں پیش کرتے لا کر؟ یہ کون سا معاہدہ خفیہ ہے جن کو یہ خط مل سکتا ہے؟ تو اس خط میں جس معاہدے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ معاہدہ بھی لا کر پیش کیا جائے اور عوام کو سچ بتایا جائے، اور قوم کو
کیوں نہیں بتاتے کہ اس معاہدے پر ایم کیو ایم اور برطانیہ کی جانب سے کس کس نے دستخط کیے؟ جہاں تک دہشت گردی کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دینے کی بات ہے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنی فہم اور فراست کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق انٹرنیشنل کمیونٹی کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کا اصولی فیصلہ کیا، اور آج پاکستان کے ریاستی ادارے اور پاکستان کی دوسری پارٹیز جنہوں نے اس وقت شاید اس جنگ کی حمایت نہیں کی ہو یا اس بات کی حمایت نہ کی ہو، آج الطاف حسین بھائی کا ویژن، ان کی فلسفی اور ان کا بیہائنڈ دی کرٹن، بیہائنڈ دی وال دیکھنے کی جو ایک قائدانہ صلاحیت ہے، اس وہ پروو ہوتی ہے وہ بات کہ آج وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے تھے ایم کیو ایم کی اس بات کی، آج وہ بھی اس دہشت گردی کے جنگ کو لڑ رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور وہ وہی بات کر رہے ہیں جو الطاف بھائی نے 2001 میں کی تھی۔ اس مبینہ خط کے پوائنٹ نمبر 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم صوبہ سندھ اور پنجاب کے دیہات اور قصبوں میں ہیومن انٹیلیجنس کے لیے لامحدود وسائل مہیا کرے گی اور انتہا پسندوں اور طالبان سے روابط رکھنے والی تنظیموں اور مدارس کی نگرانی کرے گی۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایم کیو ایم 2001 میں یہ خط لکھ رہی ہے اور 2001 میں اس بات کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو گارنٹی دے رہی ہے کہ وہ اندرون سندھ اور پنجاب کے دیہاتوں میں ہیومن انٹیلیجنس پرووائڈ کرے گی اور دہشت گردی پہ اور انتہا پسندی پہ نظر رکھے گی، جبکہ ایم کیو ایم کا انفراسٹرکچر، ایم کیو ایم کا تنظیمی کام 2001 میں اندرون سندھ میں نہ ہونے کے برابر اور پنجاب میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ 2001 میں ایم کیو ایم تو اس وقت سندھ کے شہری علاقوں تک اپنی محیط تھی اور وہیں پر اس کی جو ہے وہ پینیٹریشن تھی، تو کیا خط پہ سائن کرنے والے لوگ کوئی چاند سے اتر گئے کہ آئے تھے کہ ان کو یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو یہ خط لکھ رہا ہے، وہ سائن کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایم کیو ایم کی پینیٹریشن کہاں کا ہے، وہ ایم کیو ایم سے یہ والا خط سائن کر رہا ہے کہ جہاں پہ اسے پنجاب میں اور اندرون سندھ میں مدد چاہیے۔ تو یہ اٹسیلف جو ہے وہ اس کا کانٹینٹ جنہوں نے بھی بنایا ہے، آئی تھنک اس بندے کو خود بھی جو ہے وہ پاکستان اور ایم کیو ایم کی ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اور اس طریقے سے بولو اور ایسے ایسے ڈرامائی انداز میں کرو بولو اور ایسے ایسی ایکٹنگ کر کے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو وہی کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان کے لوگ، معصوم لوگ، بیچارے گاؤں دیہات میں رہنے والے، ان کو ان بیچاروں کے وہ خط کا کیا پتا؟ وہ تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ٹکرز پڑھ رہے ہیں اور اینکرز حضرات کی جو ہے وہ کامنٹری سن رہے ہیں اور ان کی ججمنٹ ججوں کے ذریعے سن رہے ہیں، وہ تو یہ خط نہیں پڑھ رہے جو ہم ابھی آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں، تو ان کی باتوں پہ جو ہے وہ گمراہ بھی ہو رہے ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا ہے، اس خط کا، کہ امدادی کارکنوں کے بھیس میں، ایم کیو ایم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ امدادی کارکنوں کے بھیس میں مخصوص گروپوں کو افغانستان بھیجا جائے گا، یعنی کہ ایم کیو ایم بھیجے گی تاکہ مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اطلاعات فراہم کی جا سکیں۔ اب مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ ایم کیو ایم کی انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ اگریمنٹ، یعنی کہ وہ ہمارے اتنے مجبور ہو رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی جو آج دنیا کو ڈرون پر سے دیکھ رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ انٹیلیجنسیا جو آج اسامہ بن لادن کا گھر ہزاروں میل دور سے بیٹھ کر جو ہے وہ لوکیٹ کر لیتے ہیں، ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایم کیو ایم کے فلاحی اداروں کے رضاکاروں کی ضرورت ہے انٹیلیجنس حاصل کرنے کے لیے، اور وہ افغانستان میں ایم کیو ایم کے فلاحی مراکز کے یہ جو رضاکار ان کو بھیجا جائے گا ان کو انٹرنیشنل انٹیلیجنس دینے کے لیے۔
یہ اس خط کا یہ تیسرا پوائنٹ ہے. ایم کیو ایم کے کارکنان اس جنونیت کی وجہ سے, اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے, اس طالبانائزیشن کی وجہ سے پشاور نہیں جا سکتے. پشاور میں ہم نے اپنا تنظیمی کام بہت پختونوں بھائیوں کی طرف سے پریشر ہونے کے باوجود, ریکویسٹ کے باوجود ہم نہیں کھول رہے, وہاں پہ اپنا کام نہیں شروع کر رہے تنظیمی کام, کہ ہمارے لوگوں کی, معصوم پختونوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے, اس طالبانائزیشن کی وجہ سے. کہاں پہ؟ پشاور میں. تو ہم پشاور نہیں بھیج سک رہے اپنے لوگوں کو, تو ہم افغانستان بھیجیں گے اپنے لوگوں کو. افغانستان بھیج کر وہاں سے ہم انٹیلیجنس کس کو دیں گے؟ جو کہ جن کے پاس دنیا کی انٹیلیجنس ہے, ان کو ہم اپنے ایم کیو اپنے کارکنان بھیج کر انٹیلیجنس دے گی. اور یہ ہمارے اینکر حضرات اور ہمارا میڈیا اس کو لفٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر کوسچنر تیار کر رہا ہے, اس کے اوپر سوال جواب کر رہا ہے. یہ 3 4 6 دنوں سے میڈیا کا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. اس کے ذریعے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے قائد کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. معزز صاحب حضرات, اس مبینہ خط میں ان پوائنٹس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان خدمات کے صلے میں ہم اپنی اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کچھ مقاصد حاصل کرنے کی ضمانت چاہتے ہیں. اب ان پاکستان کی خاطر مقاصد حاصل کرنے کی جو بات ہے, یہ میڈیا نہیں اٹھا رہا. یہ اسی خط کا متن ہے. اگر ہم نہیں لکھا یہ خط تو بھائی یہ بھی بولو, پھر یہ نہیں اٹھا رہے. اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ صوبہ سندھ اور وفاق میں گورننس میں برابر کی شراکت داری. تو ایم کیو ایم کا یہی مطالبہ, بلکہ ہر صوبے کے ہر طبقہ آبادی کا مطالبہ ہے. اب تو لوگ کھلے عام اپنے علیحدہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ایم کیو ایم نے سندھ اور وفاق میں گورننس میں برابر کی شراکت داری کی بات اس خط میں کر دی ہے, اگر تو ایم کیو ایم نے لکھا ہے خط یہ, تو اس میں کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تو چونکہ اس میں کوئی بات نہیں ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس خط میں جو یہ خط جھوٹا پیش کیا, تو اس بات کو نہیں لفٹ کر رہے. تعلیم, روزگار, فوج اور انتظامیہ سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں مساوی حصہ چاہیے. یہ ایسی کون سی بات ہے جس سے ملک دشمنی اور غداری سے, جسے ملک دشمنی اور غداری سے تعبیر کریں آپ؟ مہاجروں اور سندھیوں پر مشتمل مقامی پولیس کی ضرورت ہے. یہ تو ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ جہاں کی پولیسنگ ہو وہاں کے مقامی لوگوں کو اس میں نمائندگی دی جائے تاکہ ان کا اسٹیک رہے. دنیا کے تمام شہروں میں جو ایفیکٹو پولیسنگ ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کی وجہ سے. آج جو اس شہر کا برا حال, بیڑا غرق ہوا ہے, وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ جو لوگ آج یہاں پر یہ ذمہ داریاں سنبھال لیں, ان کا اسٹیک ہی نہیں ہے شہر کے اندر. ان کا شہر کے اندر کہیں دور دور سے اسٹیک نہیں ہے. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی کسی کو گولی لگی ہے, کہیں پر کسی گھر میں آگ لگی ہے, کہیں پر کوئی مر رہا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ ان کا رشتہ دار, ان کا جاننے والا, ان کا دوست, ان کے گھر کو آگ نہیں لگی, اس لیے ان کے گھر یہاں پہ نہیں ہے. ان کا کوئی جاننے والا نہیں مرے گا, اس لیے ان کا کوئی جاننے والا یہاں پر رشتہ دار رہ ہی نہیں رہا. ان کو پتا ہے مرنے والا جو بھی ہوگا وہ ان کا کم سے کم کوئی بلڈ ریلیشن شپ اس سے جو ہے وہ نہیں ہوگی, نہ دوستی ہوگی, نہ جلنے والی املاک ان کی ہوگی. تو انسان کی فیلنگز ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. یہ ایز اے انسان بات کر رہا ہوں. کون سی ایسی جماعت ہے جو صوبائی خود مختاری کی بات نہ کرتی ہو؟ تقریباً ہر جماعت ہی موقف ہے, تو پھر اسے کس طرح سے غاری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ یا کہ خط میں آئی ایس آئی پر پابندی لگانے کی بات ہے. تو یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ 1992 میں ایم کیو ایم کے خلاف شروع ہونے والا آپریشن 2001 میں بھی جاری تھا, اور اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت بھی ایم کیو ایم پر غداری کے الزامات لگاتی تھی. ایم کیو ایم نے جب 1991 میں برملا اس بات کا اظہار کیا کہ سیاسی معاملات میں فوج اور سرکاری ایجنسیوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, تو اس بات کو غداری سے تعبیر کر کے ایم کیو ایم کے خلاف ریاستی آپریشن کیا گیا, اور چند لوگوں کی تیار کردہ گمراہ کن پالیسی کے تحت ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے اس وقت سرکاری ایجنسیوں نے جو کردار ادا کیا تھا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس کی میں نے ڈیٹیلنگ آپ کو بتائی ہے کہ 10 سالوں کے بعد آ کر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر لائیو یہ کہا ہے کہ وہ سب کچھ من گھڑت تھی ساری باتیں, لیکن ہم نے ریٹرن میں اس بہنے والے خون کی بات نہیں کی ہے پاکستان کی بقا کے خاطر.
एम क्यू एम पर तो जो मजालिम ढाए गए वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं और आज 20 साल बाद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने फौज और आईएसआई के बारे में कई बार जो कुछ भी फरमाया मीडिया के सामने और सारी चीजों के सामने, उन पर तो कोई टॉक शोज नहीं हो रहे, उन पर तो कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा उन पर तो कोई कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं हो रही। पाकिस्तान जो लोग ये आज मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहे हैं अपने जहनी दिवालियेपन के होने के बाद, उन्होंने खड़े होकर पाकिस्तान तोड़ने की बातें की हैं, पाकिस्तान तोड़ने के लिए अमली तौर पर जिद्दोजहद करने की बातें की हैं। तो उनके खिलाफ कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, उनसे ये सवालात नहीं किए जा रहे। मौजूद साहब हजरात, हम समझते हैं कि आईएसआई के हवाले से इस नुक्ते के जरिए फौज के हलकों में एमक्यूएम के बारे में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई है। अगर एमक्यूएम फौज या आईएसआई के खिलाफ होती तो जब 2009 में अमेरिका के दबाव पर आईएसआई को वफाकी वजारत दाखिला के मातहत करने की कोशिश की गई, तो ये एमक्यूएम ही है जिसने इस बात की सबसे पहले मुखालफत की। और 2009 ही में एक दफा जब कैरी लूगर बिल की आड़ में फौज, आईएसआई और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मामलात पर कदगन लगाने की कोशिश की गई, तो एमक्यूएम ने हुकूमत में शामिल होने के बावजूद पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर कैरी लूगर बिल की जिस तरह खुली मुखालफत की और एमक्यूएम के कायद ने जिस तरीके से मीडिया पे अपने बयानात के जरिए, अपनी स्पीचेस में जिस तरीके से इस कैरी लूगर बिल की खुली मुखालफत की, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने इतना ओपन और फर्म स्टैंड नहीं लिया इन दोनों चीजों पे। तो हमारी मुखालफत और हमारी हिमायत किसी को प्लीज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए या नाराज करने के लिए कभी भी नहीं रही। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने हमेशा पाकिस्तान की बका के खातिर, पाकिस्तान की भलाई को मद्देनजर रखते हुए हमेशा अपने स्टैंड को फर्म तरीके से लिया है। और तारीख दानों ने उस वक्त उन तमाम स्टैंड्स को, अल्ताफ भाई के उन तमाम फैसलों पर तनकीद की है, लेकिन हर बार ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स को नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है जब चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की और एमक्यूएम के लिए हुए स्टैंड को दुनिया ने, बल्कि जो लोग मुखालफत करते थे उन लोगों ने भी सराहना शुरू कर दिया और उन्होंने भी उस स्टैंड को अप्रूव करना शुरू कर दिया। तो ये तारीख जानती है कि एमक्यूएम और एमक्यूएम के कायद का स्टैंड क्या रहा है। मौजूद साहबी हजरात, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने जिस तरह मुसल्लह फौज और कौमी सलामती के इदारों का खुलकर साथ दिया, वो भी कौम के सामने है। एमक्यूएम के इसी जुर्रतमंदाना और उसूली मौक़िफ़ की वजह से अक्सर लोगों ने एमक्यूएम को फौज और एस्टेब्लिशमेंट की जमात के होने के ताने भी दिए, लेकिन हमने मुल्क के अजीम तर मफादात में इन तमाम तानों और बेहुदा इल्जामात का हंसकर सामना किया। ऐसी मोहब्बे वतन जमात पर मुल्क दुश्मनी के बोतान लाना और इसके कायद को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार देना शर्मनाक ही नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी की तौहीन है। और जो लोग इस घिनौने और शर्मनाक अमल को कर रहे हैं, असल में वही मुल्क के गद्दार और खुले दुश्मन हैं। और इस तरह का अमल करके एमक्यूएम और मुहाजिर कौम को दीवार से लगाने की शर्मनाक कोशिश की जा रही है।